السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والملائكة المقربين، سيما خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين، لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میں اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی کا منشور بنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی جو ہماری حفاظت کی راہ اللہ نے مقرر کی ہے، اس کو جدیت سے اپنے اوپر لاگو کرنے کی تلقین کرتا ہوں اور تقوی جیسی بے خطر زندگی کو اپنانے کی دعوت دیتا ہوں۔ بارہا عرض کیا ہے کہ تقوی اس کا ایک معنی حفاظت ہے اور ایک معنی اس کا قوت اور طاقت بھی ہے۔ اب ان کو کس طرح جمع کیا جائے کہ اتقوا اللہ کا معنی کیا کیا جائے کہ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ السلام علیکم۔ یا اتقوا اللہ کا معنی یہ کیا جائے کہ اپنی طاقت بڑھاؤ، اپنے اندر پاور پیدا کرو، اپنی قوت میں اضافہ کرو۔ توجہ فرمائیں گے تو ان دونوں میں جمع ہو سکتا ہے۔ آپ جس جسم کے بارے میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں تقریباً، اس میں دو ہی پہلو ہیں۔ جسم ہمارا کچھ چیزوں سے اس کو بچانا پڑتا ہے، پھر اس میں طاقت آتی ہے۔ اگر ہم جن چیزوں کا سے اس کو بچانا چاہیے، جن بیماریوں سے، جن خطرات سے، اس کو اگر نہ بچایا جائے تو اس کی طاقت آہستہ آہستہ زائل ہوتی جاتی ہے۔ بیماریاں ہیں بدن کی، ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا تو ہم میں سے ہر ایک دن تھا کہ بچپن میں بہت ضعیف تھے، بہت کمزور تھے، بہت چھوٹے تھے۔ یہ چھوٹا اور ضعیف اور کمزور بدن آپ نے ماشاءاللہ سب نے بہار جوانی دیکھی ہے، اس میں قوت آئی، اس میں شدت آئی، اس میں پاور آئی۔ بہت سارے ایسے آپ نے دیکھے ہیں انسان جو بچپن میں سے ہی ان کو کوئی ایسی بیماری لگی کہ ان کے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا بازو شل ہو گیا ہے، کسی کا قد نہیں بڑھا، کوئی دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ یہ پاورفل بننے کے لیے، جوانی کی بہار دیکھنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
جو راستے میں مانے تھی ان سے یا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر آدمی بچا ہے تو اس پاور تک پہنچا ہے. یہ قوی انسان، یہ پاورفل انسان، یہ طاقتور انسان اس وقت یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے جو اس شباب تک پہنچنے سے پہلے جتنی بیماریاں ہیں ان سے اس کی حفاظت ہو. بچے کو بچپن سے حفاظتی ٹیکہ جات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تھوڑا سا بچے سے اگر پوچھیں کہ انجیکشن لگوانا ہے یا نہیں تو آپ کو یاد ہوتا ہے، اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا تو طبی طور پر ایسے ہے کہ بچہ انجیکشن لگوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ لگانا ہے، اور ساتھ سب سے پیارا رشتہ ماں ہوتی ہے. ماں بہت بچے کے بعض اوقات اپنی جان دے دیتی ہے بچے کے پیچھے، لیکن وہ انجیکشن لگواتی ہے خود. بچے کو روتا بھی ہے، بعض انجیکشن لگانے کے بعد بخار بھی ہو جاتا ہے بچے کو، لیکن ماں خود لگواتی ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کا شباب دیکھنا چاہتی ہے، اس کی قوت دیکھنا چاہتی ہے، اس کا عروج دیکھنا چاہتی ہے، اس کا کمال دیکھنا چاہتی ہے. اسی طرح ذات واجب اور اس کے بنائے ہوئے نمائندے، اللہ نے آپ کو عرض کیا ہے کہ وہ آیات آپ گنیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو با کرامت بنایا ہے، ہم نے انسان کو عزیز بنایا ہے. ہمارے استاد گرامی آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی پہلی وحی جو سنی شیعہ صاحب کے نزدیک جو پہلی سورت کی یعنی جو پہلی آیات اتری ہیں وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ اقرا. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. توجہ فرمائیے گا، پچھلی بات اگر ذہن میں ہے تو میں نے ابھی تک یہ عرض کیا ہے کہ تقویٰ پاور کا نام ہے، لیکن یہ پاور حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. یہ جو بچانا ہے اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، اور اس بچانے کے نتیجے میں جو انسان کو پاور حاصل ہوتی ہے اس کو بھی تقویٰ ہی کہتے ہیں. مثال بھی دی ہے، انشاءاللہ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ بچہ کمزور ہوتا ہے، اس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے چونکہ بیماریوں کے زد میں ہوتا ہے. بیماریاں ایسے اس کے ارد گرد نظر نہیں آتے، جراثیم اس کو ہر چیز کو ڈیمیج کرنے والے وائرس بیکٹیریا وہ موجود ہوتے ہیں. ان سے جو ہی بچتا ہے جو ہی ایک ایک سے بچتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، طاقت آتی جاتی ہے. بدن کی تو بات ہو گئی. یہ جو جنہیں سارے محرمات کی لسٹ ہے جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ چھوٹا بچہ اس سے اگر مشورہ لیا جائے تو وہ قطعاً وہ جو حفاظتی ٹیکہ جات ہوتے ہیں وہ لگوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جیسے آپ محرمات سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سارے محرمات بڑے خصوصاً جوانی میں اچھے لگتے ہیں، بڑے دلچسپ ہوتے ہیں محرمات. نامحرم کی طرف دیکھنے میں جوان بڑی لذت محسوس کرتے ہیں. بری دوستیاں بہت کشش رکھتی ہیں، اور بہت سارے گناہ ان میں لذت محسوس کرتا ہے انسان. یہ وہی نادان بچہ ہے جس کو ماں بھی اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکٹیریا ہیں، یہ وائرس ہیں،
یہ جو ہی بدن میں آئیں گے تو پھر آپ کا بڑھنا، آپ کا پھلنا پھولنا، آپ کا شباب تک پہنچنا، آپ کا کمال تک پہنچنا یہ ناممکن ہو جائے گا، یہ آپ سے چھین لیں گے وہ کمال۔ اسی طرح دین نے، قرآن نے، اہل بیت نے کہا ہے کہ علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ نے تمہیں وہ قرآن اور وحی کے ذریعے پڑھایا ہے جو تمہاری حیثیت نہیں تھی کہ وہ علم تم حاصل کر لیتے کسی سکول کالج میں۔ بہت سارے محرمات ہیں، ان کا فلسفہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آتا، اسی لیے محرمات ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو رہے۔ یہ محرمات سے بھرا ہوا معاشرہ، یہ حرام سے پر معاشرہ، یہ منکرات میں اٹا ہوا معاشرہ، اس کو حسین ابن علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام اور مسلمان شاید نہیں دیکھ رہے تھے کہ، اور آپ اس وقت کے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ تھوڑا سا اندازہ لگائیں نا، انسان کی شخصی زندگی اس وقت، شخصی زندگی سے مراد یہ ہے کہ مثلاً کائنات میں آپ کا مثلاً فرض کریں، فرض محال محال نباشد، نہ کوئی خدا ہو کائنات کا، نہ کوئی معاشرہ، نہ فیملی، ایک اکیلا انسان کھڑا ہو۔ یہ اکیلا انسان اب محفوظ نہیں ہے، خود اس کو کچھ چین چاہیے، کچھ آرام چاہیے، کچھ چیزیں چاہیے، وہ اس سے چھین لی گئی ہیں، یہ اس کو میسر نہیں ہے۔ دوسری اکائی جو اگلا مرحلہ ہے، وہ جو تعلق ہے انسان کا دنیا میں، وہ اپنے گھر سے ہے۔ گھر ہمارے جہنم بنے ہوئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ ہمارا شعبہ ایسا ہے کہ یعنی لوگ آتے ہیں، آ کے رپورٹ دیتے ہیں۔ شادی قرآن مجید نے کہا ہے جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ صرف جنسی سکون نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم سکون کے بہت محتاج ہو، سکون زندگی کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان کھانا پینا اس کو کم کر کے کہتا ہے کہ یہ روٹی نہیں کھاؤں گا، یہ دو کی بجائے ایک کھا لوں گا، لیکن سکون مجھے چاہیے۔ روٹی قربان کر کے سکون کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو آپ کے لیے سکون کے سامان پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا یعنی باعث سکون، جس نے میں نے بارہا آپ کو عرض کیا کہ پہلے آپ کو ماں کی چھاتی سے جب دنیا میں آئے تھے سکون ملا تھا، روتا ہوا انسان چپ کر گیا تھا، بہن بھائیوں میں مل کے آپ کو سکون ملا تھا۔ یہ سارے دنیا نے آپ سے لینے ہیں، ماں لینی ہے، بہن جانی ہے کسی اور گھر میں، بھائیوں نے چھوڑ دینا ہے، آپ نے دیکھا ہے یہ سارے کام کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عمر میں ایک اور رشتہ آتا ہے، وہ رشتہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ جو سکون کھو بیٹھے تھے آپ، ماں والا، اس کو اللہ نے لہجہ وہی دیا ہے، اس کو اللہ نے جسم اور ہاتھ ایسے ہی دیے ہیں۔ صحیح زوجہ جو قرآن مجید کی نگاہ میں زوجہ ہے، قرآن مجید کی نگاہ میں زوجہ ہم نے یورپ سے لیا ہے، ہم نے برطانیہ سے لیا ہے زوجہ کا تصور اور کنسیپٹ، وہ ایک آلہ ہے، ایک بہت پہلے بھی تصور یہی تھا اسلام سے، اور اب ہم پڑھے لکھے جہاں سے ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، وہاں عورت کو جو مقام میرا جسم میری مرضی، ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کی آزادی ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا، اور ادھر یعنی ہمیں جو جس کے لیے آپ ہم سب
یعنی کس کی تلاش کے لیے ہمیں زوجہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے، چونکہ ادھر سے ہم نے لیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو ماں والا سکون جو آپ سے چھن گیا تھا نا، جو آپ کے ناز برداشت کرتی تھی، بہنوں والا جو رشتہ آپ سے جدا ہوا ہے، یہ سارے سکون اللہ نے اس ایک شخص میں جمع کر کے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا زوجہ۔ اور یہی زوجہ جب بے تقوی معاشرے میں آتی ہے، یہی زوجہ جس نے ماں کا، بہن کا، انسان کی ساری تھکاوٹوں کا اللہ نے ایک نسخہ بنا کے انسان کی خدمت میں پیش کیا، یہی زہر قاتل، یہی گھر میں آ کے بتاتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو سکھ کا سانس آتا تھا وہ چھن گیا ہے، شادی کے بعد خودکشی ہو گئی ہے۔ اس کو سکون ملنا تھا اپنے شوہر کی طرف سے، اس کو ملنا تھا اپنی زوجہ کی طرف سے۔ وہ اس کے لیے باعث اذیت ہے، یہ اس کے لیے باعث اذیت ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے معاشرے میں تقوی نہیں ہے، وہ تقوی والے ماحول میں پلی نہیں۔ یہ تقوی والے ماحول میں اگر متقی زوجہ ہوتی اور متقی شوہر ہوتا تو یہ نمونے ہم موجود ہیں۔ ہم شیعوں کو تو کم از کم جن ہونا چاہیے نا، کوٹھی نہیں تھی مدینہ میں جہاں ایک گھر تھا، جہاں ایک بہت سادہ شادی ہوئی تھی جو آپ نے تاریخ میں پڑھی ہوئی تھی، وہاں لینڈ کروزر نہیں کھڑے ہوئے تھے امیر المومنین کے گھر کے باہر۔ اتنے بڑے محل جتنے آپ کے لاہور میں ہیں یہ نہیں تھے، لیکن علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، علی جیسا مواحد، جو صرف اپنے آپ کو اللہ کے اور کسی کا، وہ علی، اس کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ جو ہی یہ خبر علی کے کانوں تک پہنچی، پتہ تھا علی کو، جب بچے دوڑتے ہوئے دیکھے نا اور پتہ چل گیا کہ آج وہ سہارا مجھ سے چھن گیا ہے۔ جو آدمی دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ علی چلنا چاہتے ہیں اور زانو کامتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ علی کو دیکھا، فواقع علی وجہی، کھڑے ہوئے علی ایسے چلنا چاہتے تھے، قدم اٹھائے اور منہ کے بل، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر بین ہے علی کے باقاعدہ قبر پر، جنازے پر، کہ اب مجھے سکون نہیں ملے گا، اب میں زندگی کے دن پورے کروں گا۔ اما اللیالی فسحرت، نہج البلاغہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب نہ راتوں کی نیند ہوگی نہ دن کا سکون ہوگا۔ یہ علی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ فاطمہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ باتقوی گھر ہے، اس سے آگے باتقوی معاشرہ۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جناب امیر نے نہج البلاغہ میں اور جناب سید نے اپنے خطبات میں مسلمانوں کو یاد دلایا کہ آپ، یہ اتنا عرصہ تو نہیں گزرا، دیکھو آپ کیا تھے اور آپ کو کیا کیا۔ 40 سال تک جنگ ہوئی اس خطے میں جہاں پیغمبر آئے، اور ہزاروں بندے، ہزاروں اشخاص مارے گئے اس جنگ میں۔ 40 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد ماری گئی۔ بات کیا تھی؟ ایک زمین پر رینگنے والا ہے جانور ہے، اس کو پنجابی میں گوہ کہتے ہیں۔ وہ آج بھی برادران اہل سنت ان کا فتویٰ ہے، وہ کھاتے ہیں، گو ان کے نزدیک حلال ہے۔
وہ جو زمانہ جاہلیت میں حلال تھے اور پیغمبر نے ان کو حرام کیا تھا، وہ برادران اہل سنت کے نزدیک اب بھی حلال ہیں۔ پیغمبر کا ہدف بتایا کہ یہ آپ کو طیبات بتائیں گے، یحللکم الطیبات و یحرم علیکم خبائث، جو خبائث ہیں وہ پیغمبر بہرحال وہ اس کے پیچھے تھا، نیزہ لے کے اس کو شکار کر رہا تھا، وہ دوسرے کے خیمے میں گھس گئی، اس نے کہا اب اس نے پناہ لی ہے میرے خیمے میں نہیں مارنے دوں گا، اس نے کہا نہیں وہ میرا شکار ہے میں ماروں گا۔ وہاں سے جنگ شروع ہوئی، 40 سال تک جنگ ہوئی، ہزارہ افراد مر گئے۔ یہ معاشرہ تھا۔ اور پھر 23 سال کوئی زیادہ نہیں ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں 23 سال کتنے 23 سال آپ کی زندگی میں گزر چکے ہیں، یہی معاشرہ ہے۔ وہی تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسے لائن میں سارے جان بلب ہیں، زخمی ہیں، ایک گھونٹ پانی سے بچ سکتے ہیں اور وہ پانی آ جاتا ہے۔ یہ جو مر رہا ہے پیاس سے، اس کو جب جام آگے کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ پلا اس کو دے۔ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے میری خیر ہے، وہ میرے ساتھ جو پڑا ہوا ہے وہ زیادہ زخمی اور پیاس ہے، اس کو پلائیں۔ جب آخری کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے یہ با تقوی معاشرہ ہے اور وہ بے تقوی معاشرہ ہے۔ یہ علی کا گھر با تقوی گھر ہے، اور جو جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں یہ بے تقوی گھر ہے۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ہمارا شخصی زندگی کا، عائلی زندگی کا، معاشرتی زندگی کے محفوظ کر کے اس معاشرے کو ایک جنت کا نمونہ بنانے کا نظام تقوی ہے، اس کو اللہ اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، سیما خاتم الانبیاء وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ، وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وسبط نبی الرحمہ، وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الامین، وموسى ابن جعفر القاذب، وعلی ابن موسى الرضا، ومحمد ابن علی الجواد، وعلی ابن محمد الہادی، والحسن ابن علی العسکری، والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا ویمنہ رزق الورا، اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تقوی کا وہ نظام جو ہماری فردی زندگی سے لے کر
عائلی اور اجتماعی زندگی تک ہماری طاقتوں کو محفوظ کرتا ہے اور ہمیں مضرات سے بچاتا ہے، اس نظام کو اپنا کر ہمیں اس منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کی ہے۔ چھوٹ جاتی ہے، بات شروع ہوتی ہے اور آپ کے لیے وہ باعث پریشانی ہوتی ہے۔ جواد عاملی نے فرمایا کہ اگر دیکھنا ہو نا کہ انسان کی اصل کیا ہے، کیا بچانا چاہیے انسان کو، دنیا ایسی جگہ ہے کہ سب کچھ نہیں بچ سکتا، یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ کچھ لگتا ہے کچھ بچانے کے لیے۔ تو اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا کیا چیز ہے، اگر فرض کریں ایک ایسے موڑ پر آدمی آ جائے کہ کہے کہ یہ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس جان ہے، آپ کے پاس اور بہت ساری نعمات ہیں، یا یہ رکھو یا یہ، ان میں سے کون سی بچائے انسان اور کون سی قربان کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں غور کریں، سورہ اقرا کے شروع میں اقرا و ربک الاکرم، پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے پیغمبر پر، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے پڑھو، کس کا درس پڑھو؟ یہ اس آیت میں ذکر نہیں ہوا۔ اہل علم تشریف فرما ہوتے ہیں، مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھے کہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے ادبیات میں، تمام ادبیات میں، عربی میں تھوڑی چونکہ ان کے ادبیات پر کام ہوا ہے زیادہ، تو تعلیق حکم بالوصف مشعر بالعلیہ۔ پریشان نہیں ہونا آپ کو، جیسے آپ انگلش بولتے ہیں نا تو مولوی کو نہیں سمجھ آتی، اس طرح کچھ ادھر سے سن لیا کریں جو ہم اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، تاکہ ہماری بھی رہ جائے کہ کچھ ہمیں بھی آتا ہے۔ تعلیق حکم بالوصف مشعر بالعلیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک حکم کو ایک وصف کے ساتھ مشروط کیا جاتا ہے، وہ اس حکم کی علت بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ میں سادہ سی مثال پہلے دوں پھر اس آیت کا معنی کروں۔ مثلاً میں سامنے بیٹھے ہیں بزرگ بخاری صاحب بیٹھے، ان کو میں کہتا ہوں کہ شرازی صاحب کے پاس جاؤ، پڑھو ان کے پاس جا کر آپ زانو ادب خم کریں۔ کیوں یہ میں نے نہیں بتایا، وجہ کیا بتائیے، میں نے کہا کہ جاؤ اس معزز اس مکرم کے پاس جا کر پڑھو۔ یہ جو میں نے اس کا وصف بیان کیا ہے نا کہ اس مکرم اور معزز اور معظم کے پاس جا، خود یہ اگر مجھ سے پوچھیں اس کے اندر علت چھپی ہوئی ہے۔ یہ مجھ سے کیوں بھائی، میں ڈاکٹر ہوں، خود مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے پاس جائیں؟ میں کہوں گا کہ اس میرے لفظوں میں غور کریں، وہ معزز ہے، وہ مکرم ہے، آپ نے اس لیے جانا ہے کہ وہ آپ کو درس عزت دے گا، وہ درس کرامت، وہ چونکہ معلم کرامت ہے۔ اقرا و ربک الاکرم، پڑھ، اور آپ کا رب کیا ہے؟ اکرم ہے، اکرم مکرم، لہذا وہ آپ کو کیا پڑھائے گا؟ جب وہ مکرم ہے تو پیغمبر اور پیغمبر کی امت اور پیغمبر کی راہ پر چلنے والوں، اللہ کے پاس اگر پڑھنا ہے تو اللہ جو پڑھاتا ہے وہ فنانس بھی پڑھاتا ہے، اقتصاد اکنامکس بھی پڑھنی ہے، انجینئر بھی نوکری کرنے کے لیے، لیکن سارا کچھ اسی میں نہیں رکھا۔ پہلے درس کرامت پڑھو، عزت ہوگی تو پھر ڈاکٹر،
اگر اس کو اپنا وقار کا پتہ ہوگا میں کون ہوں تو یہ ڈاکٹر عظیم الشان ہوگا، یہ انجینئر عظیم الشان ہوگا۔ اگر درس کرامت نہیں پڑھا ہوا، یہ ڈاکٹر پیسے کی خاطر، یہ انجینئر پیسے کی خاطر، یہ صدر مملکت، یہ وزیر اعظم پیسے کی خاطر، چونکہ عزیز نہیں ہے اس کے بعد، اس نے درس عزت نہیں پڑھا، یہ شہوت پہ بک جائے گا، یہ حرص پہ بک جائے گا، یہ صحابی کا بیٹا ہو کے رائے کی جاگیر پہ بک جائے گا۔ اور رائے کی جاگیر جب سامنے آتی ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کو قتل کرنے جا رہا ہوں وہ مہر نبوت کا سوار ہے۔ آئے دن ہمارا ڈاکٹر اور انجینئر اس سے خوف کیوں آتا ہے ہمیں؟ چونکہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر ہے لیکن درس کرامت اس نے نہیں پڑھا، اس کو انسانیت کی قدر معلوم۔ پریشان نہ ہو، میں اچھے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے بیٹھے ہیں مجمع میں جنہوں نے علی کے درس سے، علی کے دروازے سے، جناب سیدہ کے دروازے سے، کربلا سے درس کرامت پڑھا، وہ جہاں جائیں نور اور روشنی پھیلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب قربانی دینی پڑے تو کیا دے دیں۔ سید الشہداء نے ہمیں پچھلے دنوں، پچھلے ہفتے ایک بہت بڑی مناسبت، جو پچھلے ٹائم ختم ہو گیا تھا اور ابھی پھر ٹائم ختم ہو گیا، ہمارا یوم آزادی تھا پاکستان کا، 14 اگست پچھلے ہفتے میں گزرا ہے۔ بھلا تھوڑا سا انسان اکیلا بیٹھ کے ایک دفعہ پیٹرول کی قیمتیں اور ڈالر کتنا بڑھا ہے اور روپیہ کتنا گھٹا ہے، یہ مسائل ہیں، اس کی حکومت ذمہ دار ہے، اس کا آپ حق احتجاج رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، اگر کربلا والے ہیں، اگر حسین کے عزادار ہیں، اگر آپ جلوس لے کے روڈ پہ آتے ہیں کہ حسین ہمارا باپ ہے، علی انا و علی ابوا ھذہ الامہ، اور وہ معلم کرامت، وہ بے جرم مارا گیا ہے، ہم کرامت کے سٹوڈنٹ ہیں، ہم عزت کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں نیند نہیں آتی کہ اس معلم کرامت کے ساتھ اس کی بہن جب اس کی لاش پہ آئی تو پہچان نہیں سکی۔ ہمارا یہ درد ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے جو عزیز ہو، جو مکرم ہو، جس کے پاس کرامت ہو، وہ عزادار ہو سکتا ہے سید الشہداء کا۔ بھلے دیکھیں یہ اتفاق سے اکٹھے آ گئے ہیں محرم اور 14 اگست۔ محرم آزادی کی تحریک ہے، اسلام خود آزادی کی تحریک ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، جو پڑھ سکتے ہیں نا سورہ اعراف کی 157 آیت جا کے پڑھیں کہ پیغمبر آزادی تھے، انہوں نے کیا آ کے معاشرے کو کیا دیا، اور پھر دیکھیں کہ ہمیں کیا ملا۔ تقسیم تو ہو گئی، خطے تو تقسیم ہو گئے، لیکن جو مسلمان کو آزادی چاہیے تھی وہ مل گئی ہمیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارا حاکم صرف خدا ہو، ہم تقسیم ہو کر بھی ان کے محکوم ہیں جو یہاں اس خطے میں ہمارے حاکم تھے، اب بھی تعلیم ہم ان سے لیتے ہیں، ان کا نصاب ہے، ہماری کورٹ میں قانون ان کا چلتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ان کا لباس یہ اسلام والا ہے، ہماری خوشی اور غمی کی رسمیں دیکھیں وہاں اسلام آ کے۔ ہم نے کہ ہم نہیں چاہتے، ہمیں بدبو آتی ہے، ہمیں تعفن آتا ہے، ہم انگریزوں کے نرغے میں لے کر ہم آزاد نہیں ہیں، وہ گند ہے ان کا کلچر،
ان کی رسومات، وہی سارا کچھ وہ ادھر بیٹھ کر حکومت ہم پر کس کی ہے؟ برطانیہ کی۔ حاکم وہ ہوتا ہے جس کا نصاب چلتا ہو، حاکم وہ ہوتا ہے جس کا نظام تعلیم ادھر چل رہا ہے، حاکم وہ ہے جس کا نظام جو جوڈیشری نظام ہے ان کا چل رہا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں حسین کے محرم میں حسین سے در سے آزادی لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور پھر یاد رکھیں محرم کے ایام ہیں، میں نے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس پر جائیں، جب نماز سے فارغ ہونا مصلی پر بیٹھ کر یہ آزادی کتنی مہنگی ملی ہے۔ تھک بھی جاتا ہے انسان جب شریکت الحسین فاتح شام آئی ہے نا نانے کے روضے پر، بتا رہی تھی کہ لگا کیا ہے، جدنا عیوننا مجروحتن، اے میرے نبیوں کا سلطان نانا، جاگ جاگ کر اور رو رو کر ہماری آنکھیں زخمی ہو گئیں۔ کیا لگا ہے، ان جملوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔